تبلیغی جماعت کے 6 نمبر یا تبلیغ کے 6 نمبر۔ علماء دین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند ایسے اعمال کی نشاندہی فرمائی ہے جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انہیں 6 تبلیغی باتیں یا تبلیغ کے 6 نمبر کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ان بنیادی باتوں پر عمل کر لے تو سارے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، نیز امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق کی شکل بھی پیدا ہو جائے گا، جس میں نمبر 1 ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان و یقین یہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کنجی کہا ہے۔ اس کلمہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مگر مفہوم بہت گہرا ہے کہ ساری کائنات خدا کی محتاج ہے، انسان کو نفع و نقصان پہنچانے میں خدا کی محتاج ہے، جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کا نام توحید ہے، اور اللہ تعالی نے انسانوں کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھی ہے، اسی کا نام رسالت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ان باتوں کا یقین دل میں بیٹھ جائے، جتنا یقین پختہ ہوگا اسی قدر اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا آسان ہوگا۔ ان باتوں کی خوب دعوت دی جائے، اسی دعوت کو خوب سنا جائے اور خدا سے ایمان و یقین حاصل ہونے کی دعا کی جائے۔ نمبر 2 ہے قیام نماز۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ حقیقت میں ایمان کا عملی ثبوت نماز سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ تاکید نماز ہی کی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا درجہ اسلام میں ایسے ہے جیسے جسم میں سر کا درجہ ہے۔ جو شخص نماز قائم نہیں کرتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ وہ تریاق ہے جو مسلمان بندے کو گناہوں اور بے حیائی سے روکتا ہے۔ اگر نماز درست ہو جائے تو مسلمان کی ساری زندگی کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بھی محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز خدا کی ذات سے استفادہ کرنے کا آسان ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے علم و ذکر۔ تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے۔ ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جب تک کسی عمل کا صحیح علم نہ ہو اس کا ادا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تبلیغ میں یہی دعوت دی جاتی ہے کہ مسلمان ضروری مسائل سیکھے تاکہ اس کا ہر عمل عبادت بن جائے اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے روزانہ صبح اور شام ذکر الہی بھی کرے اور درود پاک بھی پڑھے۔ جو ذکر کرتا ہے اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے اکرام مسلم یا اچھے اخلاق۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان عبادات و اذکار کے ساتھ ساتھ اخلاق کے اعمال بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑوں کا ادب اور بچوں سے شفقت کرو۔ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ حسن اخلاق کی خوبی ہے، جس کے اخلاق برے ہوتے ہیں اس کے اعمال بھی ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے درستی اخلاق ضروری چیز ہے۔ اگر مسلمان میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے حق دوسروں سے نہ مانگے بلکہ دوسروں کے حق ادا کرتا جائے تو آپس کے تمام جھگڑے فسادات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے 5 نمبر پہ اخلاص یا صحیح نیت، یعنی نیت کی درستگی، اچھا نیت۔
تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اسے خدا کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ اعمال کی جزا و سزا کا حقیقی مالک خدا ہے۔ تمام مالی، بدنی اور زبانی عبادات میں نیت خالص خدا کی رضا جو ہی مقصود ہے، اگر اخلاص آ جائے تو اعمال صالح کا پوری اثر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آخری نمبر اور 6 نمبر جو ہے وہ دعوتی تبلیغ ہے۔ مذکور بالا 5 بنیادی باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت فارغ کر کے دعوت و تبلیغ میں گزارے۔ ان باتوں کی دوسروں کو دعوت دے، خود و عمل کرے، پھر خدا سے دعا کرے کہ وہ ان اعمال کی توفیق دے۔ اس کے لیے بزرگوں نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، اگر اس نصاب پر عمل کیا جائے تو یہ اعمال پیدا ہو جاتے ہیں، پھر سارے دین پر چلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راہ میں اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے، آمین برحمتک۔